بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہمارے گروپ کے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کی تفسیر ہمیں بتائی جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم کو اپنے فضل سے دے گا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں دو اہم پہلو ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کاش وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے یا رسول اللہ ان کو دے رہے ہیں، اس پر وہ راضی نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم کو اپنے فضل سے دے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ہم کو اور رسول ہم کو اپنے فضل سے دے گا۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فضل صرف اللہ کا نہیں ہوتا ہے، فضل رسول اللہ کا بھی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کیسی طبیعت ہے، کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو فضل و کرم صرف اللہ کا نہیں ہوتا، فضل و کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اس حوالے سے۔ تو جو لوگ رسول اللہ کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ رسول اللہ کے واسطے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے کہ فضل اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے۔ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اس آیت کو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ آیت نمبر 59 سورہ توبہ یہ بتا رہی ہے کہ فضل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے جو یہ اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کے فضل سے جو کچھ وہ دے رہے ہیں اس پر مطمئن نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر مجموع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی کا بیٹا ہرقوس ابن زہیر، صحیح بخاری میں اس کا نام عبداللہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو روایت پڑھ کے سناؤں گا۔ پھر خوارج کا بانی مبانی حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ انصاف کیجئے۔ اب یہ خوارج کو آپ جانتے ہیں نا، خارجی جو گروہ تھا، جو خارجی گروہ ہے اس کا جو بانی ہے، یعنی جب امام علی علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، اس میں جو ایک گروہ امام علی علیہ السلام کی اپنی فوج کا، اپنے لشکر کا امام علی کے خلاف باغی ہو گیا تھا، بغاوت کر دی تھی، انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا جو چیف تھا وہ خرقوس ابن زہیر تھا، جو ذوالخویسرہ کا بیٹا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کچھ مال غنیمت ان کے پاس آیا تھا اور وہ تقسیم کر رہے تھے۔ اس تقسیم کے اوپر اس نے اعتراض کیا تھا، وہ میں آپ کو صحیح بخاری سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث طویل ہے، آخر میں فرمایا کہ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب صدقات آتے اور مالدار لوگ اس خیال سے آ جاتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے مابین تقسیم کر دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور مسکینوں کو دے دیتے، تو وہ مالدار لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گوشہ چشم سے اشارہ کرتے، یعنی آنکھوں سے اشارے کرتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگاتے اور کہتے کہ وہ تو ہم ہیں جو لڑائیوں میں قائم رہتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا کام بناتے ہیں، اور یہ ہیں کہ مال و صدقات ان کو دیتے ہیں جو نہ خود کام آ سکے اور نہ ان کی کوئی
کام بنا سکے۔ یعنی رسول اکرم جو تھا نا، یہ جو مال غنیمت آیا کرتے تھے، جو صدقات آیا کرتے تھے، وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کرتا تھا کہ یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کیوں دیتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اب اس آیت کے حوالے سے میں صحیح بخاری کی کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایات کافی زیادہ ہیں، جو اہم چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے یمن سے حضرت کی خدمت اقدس میں رنگین چمڑے کے تھیلے میں کچھ سونا بھیجا۔ ابھی وہ سونا مٹی سے جدا نہیں کیا گیا تھا کہ حضرت نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اینیا بن بدر، اقرا بن حابس، زید خیل، اور چوتھا آدمی علقمہ یا عامر بن طفیل تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ ہم تو ان لوگوں سے زیادہ مستحق اس سونے کے تھے۔ یہ خبر حضرت کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتے ہو، حالانکہ اس ذات کے نزدیک میں امین اور معتمد ہوں جو آسمان پر ہے؟ صبح اور شام آسمان پر سے مجھے خبر آتی ہے، یعنی وحی آتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس اثنا میں ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھیں، دونوں گال ابھرے ہوئے تھے اور پیشانی اٹھی ہوئی تھی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا اور تہ بند اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ نشانیاں یاد رکھنی ہیں آپ نے۔ دونوں گال ابھرے ہوئے، پیشانی اٹھی ہوئی، گھنی داڑھی، سر منڈا ہوا اور تہ بند اٹھائے ہوا، یعنی پائنچے اٹھائے ہوئے تھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے خوف کیجئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت، کیا میں تمام اہل جہاں سے زیادہ حقدار نہیں کہ خدا سے ڈروں؟ بہرحال جب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑا تو خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جن کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، یعنی منافق ہیں۔ آپ نے فرمایا، مگر مجھے یہ حکم نہیں ملا کہ لوگوں کے دل کی بات کھود کر نکالوں یا ان کے پیٹ چیروں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کیے جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بڑے مزے سے یا ہر وقت پڑھتے رہیں گے، مگر وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان پر قرآن ہوگا، فہم و عمل میں نہیں ہوگا۔ وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر جانور کا پیٹ چیر کر نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہ جاتا۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، اگر کہیں میں ان لوگوں کو دیکھ لیا تو قوم سمود کی طرح بالکل قتل کر ڈالوں گا۔ دیکھیں اس کی نشانی آپ نے دیکھی کہ یہ کیسا آدمی تھا۔ اس کی نسل بھی ایسی ہوگی نا کہ موٹا سا ہے، گردن، اچھا آگے ایک روایت میں ہے کہ گردن بھی موٹی ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال گھنی داڑھی ہے، سر منڈا ہوا ہے، تہ بند اٹھائے ہوئے ہے۔ تہ بند کو ہم آج کل پانچے کہتے ہیں، پانچے اٹھائے ہوئے۔ اور اس کی نشانی کیا ہوگی اس کی کہ یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، لیکن قرآن اور نمازیں پڑھنے کے بعد قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ آگے ایک اور روایت میں بتاتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں۔ اچھا خیر، بہرحال تو یہ اس روایت میں یہ بتایا گیا، ان کی اس شخص کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس کی نسل سے ایک قوم ہوگی جس کی حالت بتائی گئی ہے کہ وہ اس حالت میں ہوگا کہ ان کا جو ہے وہ اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اگر میں اس قوم کو پاؤں، ایسے لوگوں کو پاؤں، تو پھر انہیں میں قوم سمود کی طرح قتل کر ڈالوں، قوم سمود کی طرح ان کو قتل کر ڈالوں۔ اچھا، اب ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3، پارہ نمبر 25، کتاب الآداب، حدیث نمبر 1097۔ اس کی پکچر بھی میں انشاءاللہ بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں قبیلہ بنی تمیم کا ذو الخویسرہ نامی کہنے لگا، یا رسول اللہ، انصاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق معلوم ہوتا ہے، اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کے کچھ ساتھی ایسے بھی ہوں گے
کہ ان کی نماز روزے کے مقابلے میں تم اپنی نماز روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن اس نماز روزہ وغیرہ کے باوجود وہ دین سے ایسے باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور میں سے پار نکل جاتا ہے۔ اس کے پیکان کو دیکھو تو اس میں خون کا نشان نہ ہو، پٹھے کو دیکھو تو اس میں کچھ نہ ہو، لکڑی کو دیکھو تو اس میں کچھ نہ ہو، پروں کو دیکھو تو اس میں کچھ نہ ہو، غرض وہ طویل اور خون سب کو چھوڑ کر ساں کر کے نکل گیا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں افتراق و انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح یا گوشت کے متحرک لوتھڑے کی طرح ہل رہا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور جب میں حضرت علی کے ساتھ ہو کر ان لوگوں سے لڑا تو لاشوں میں اس شخص کی تلاش کی گئی، پھر دیکھا تو اس کا وہی حال ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یعنی جنگ نہرواں کے بارے میں۔ مزید ایک روایت میں وضاحت ہو جائے گی اس بات کی۔ ایک اور حدیث، ایک اور روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 28 میں ہے، کتاب الاستبداد المرتدین، حدیث نمبر 1828۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو عبداللہ بن ذو الخویصرہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ انصاف فرمائیے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ پہلی روایت جو میں نے پڑھی نا صحیح بخاری سے، اس میں خالد بن ولید کا نام ہے، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ دوسری روایت جو میں نے پڑھی اس میں حضرت عمر کا نام ہے، یہ تیسری روایت میں بھی حضرت عمر کا نام ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا تو تباہ ہو، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں گا تو پھر کون عدل و انصاف کرے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جانے دے، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے جن کی نماز کو دیکھ کر تم لوگ اپنی نماز حقیر جانو گے، جن کا روزہ دیکھ کر تم لوگ اپنا روزہ حقیر جانو گے، مگر در حقیقت دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے بدن سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پر کو دیکھا جائے تو خون کا نشان نہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا، پھر پھل کو دیکھا جائے تو وہ بھی صاف، باڑ کو دیکھا جائے تو وہ بھی صاف، اس کی لکڑی کو بھی کچھ لگا نہیں ہوتا، خون کے سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، صاف ستھرا نکل گیا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کا ایک ہاتھ یا پستان عورت کی چھاتی کی طرح یا گوشت کے ڈھیلے ڈھالے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب مسلمان باہمی افتراق و انتشار کا شکار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی نے نہرواں میں ان لوگوں کو قتل کیا، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ایک شخص کو حضرت علی کے سامنے لایا گیا، اس کی وہی شکل تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی عبداللہ بن ذو الخصیرہ کے متعلق سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تقسیم صدقات کے متعلق آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ وہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ 3 روایات دیکھی آپ نے اسی کے متعلق ہیں۔ اچھا، اب ایک دو روایات اور بھی ہیں اسی حوالے سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ میں اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 30، کتاب التوحید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یمن سے حضرت کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ آپ نے وہ سونا اقرا بن حابس، حنظلہ بن بنی مجاشہ، اینیہ بن بدر فرازی، علقمہ بن علاسہ عامری جو بنی کلاب میں سے تھا، اور زید خیل تائی جو بنی نہنان میں سے تھا، ان 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ قریش اور انصاری خفا ہو گئے، کہنے لگے حضرت کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سرداران نجد کو دیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے، سرداران نجد کو دیتے ہیں مگر ہمیں نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال میں نے انہیں مصلحتاً دیا ہے، تالیف قلوب کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں ایک شخص آ پہنچا جس کی آنکھیں اندر گھسی ہوئی تھیں، پیشانی اوپر اٹھی ہوئی تھی، داڑھی بہت گھنی تھی،
گلے پھولے ہوئے تھے، سر گھٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا اے محمد، آپ نے یہ نشانیاں غور کی اس کے اوپر؟ میں دوبارہ یہ نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، پیشانی اوپر اٹھی ہوئی تھی، داڑھی بہت گھنی تھی، گلے پھولے ہوئے تھے یعنی گردنیں اس کی موٹی تھی، سر گھٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں خدا کی اطاعت نہ کروں تو اور کون اطاعت کر سکتا ہے؟ اس نے تو مجھے امین بنا کر اس زمین پر مبعوث فرمایا ہے، مگر تم اعتبار نہیں کرتے۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب غالباً خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ، حکم دو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس میں کچھ لگا نہیں رہتا۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کہیں گے تم کافر ہو گئے ہو، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، ان سے جہاد نہیں کریں گے۔ اگر میں اس زمانے میں ہوا تو قوم عاد کی مثل اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ دیکھیں شخص وہی ہے، عبداللہ بن ذو الخصیرہ ہے یا اس کا جو دوسرا نام بتایا گیا تھا اس کے بیٹے کا، یہی خارجیوں کا بانی ہے۔ دو روایتیں جو ہیں حضرت ابو سعید خدری کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنگ نہرواں میں یہ شخص موجود تھا، یہ خارجیوں کا بانی تھا۔ اس نے جنگ کی علی علیہ السلام سے، علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کیا، اور اس کی لاشوں کے اندر سے نکال کر ابو سعید خدری علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تھے۔ دو روایتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو موٹے موٹے ہوں گے، جن کی گردنیں موٹی ہوں گی، جن کی داڑھی بڑی گھنی ہوگی، جن کی تہبند اوپر اٹھا ہوا ہوگا یعنی ان کے پانچے اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے، جو نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے، جو عبادت بہت زیادہ کرتے ہوں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا۔ ان کی زبان پر اسلام اسلام، قرآن قرآن ہوگا، لیکن دل میں نہ اسلام ہوگا نہ قرآن ہوگا۔ یہ نشانیاں بتائی ہیں اس کی نسل کے بارے میں، خود اس کے بارے میں نشانیاں بتائیں، پھر اس کی نسل سے جو لوگ ہوں گے اس کے بارے میں نشانیاں بتائی ہیں۔ اب یہ نشانیاں کس کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہیں؟ آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں، کون سی گروہ، کون سا جماعت ایسی ہے کہ جن کے تہبند اوپر ہیں، پانچے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، گردنیں موٹی ہیں، داڑیاں گھنی ہیں، اللہ اللہ رسول رسول کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر دین اسلام سے ایسے خارج ہو گئے ہیں جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، 4 حدیثیں میں نے پیش کی، ابھی اور سنیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 16 پارہ نمبر 30 کتاب التوحید کی حدیث نمبر 2415۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میرے بعد مشرق کی طرف سے نکلیں گے، وہ بظاہر مسلمان ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور پھر دین کی طرف واپس نہ آئیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے چلے پر پھر لوٹ آئے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سر منڈانا، یا فرمایا تثبیت، یعنی سر منڈاتے ہوں گے، داڑیاں گھنی ہوں گی، گردنیں موٹی ہوں گی، قرآن بہت پڑھتے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے، لیکن اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، یہ اہل سنت کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور سنیں جی، صحیح بخاری جلد نمبر 16 پارہ نمبر 29 کتاب الفتن میں ہے۔ اچھا دیکھیں جو حدیث میں نے ابھی پارہ نمبر 30 سے پڑھی ہے نا کتاب التوحید سے، اس میں یہ کہ مشرق کی طرف سے نکلیں گے یہ لوگ، مشرق کی طرف سے۔ ابھی اور سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا دیکھو فتنے ادھر سے آئے گا، فتنہ ادھر سے آئے گا، فتنہ ادھر سے آئے گا، مشرق کی طرف اشارہ کیا، جہاں سے
شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، یا فرمایا جہاں سے سورج کا سر نکلتا ہے، یعنی جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف سے، وہاں سے فتنے نکلیں گے۔ یہ حدیث نمبر 1974 ہے، پارہ نمبر 29 ہے، کتاب الفتن ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 1975 سنیں۔ حضرت ابن عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ مشرق کی طرف رخ انور کیے ہوئے تھے، فرماتے تھے فتنے ادھر سے نمودار ہوں گے، ادھر سے ہی شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے، یا فرمایا جہاں سے سورج کا سر نکلتا ہے، یعنی مشرق کی طرف سے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کا سر نکلتا ہے، وہاں سے فتنے نکلیں گے، یعنی مشرق کی طرف سے یہ لوگ نمودار ہوں گے۔ کون لوگ؟ یہ لوگ کہ جو قرآن بہت پڑھتے ہوں گے، نمازیں بہت پڑھتے ہوں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا۔ یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے کہ جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں سے کہیں گے تم کافر ہو گئے ہو، اور کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہچان رہے ہیں لوگوں کو؟ اب آپ دیکھیں اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں میں دیکھیں کہ ایسے کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کافروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کافروں کو کچھ نہیں کہتے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو کچھ نہیں کہتے، مسلمانوں کو کبھی شیعوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی بریلویوں کو قتل کرتے ہیں، کبھی مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، کبھی امام بارگاہوں میں دھماکے کرتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، کبھی خودکش حملے کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اور ان کی شکلیں دیکھیں اور یہ حدیثوں کو آپ دیکھیں۔ ایک اور حدیث سنیں، حدیث نمبر 1976، پارہ نمبر 29، کتاب الفتن، صحیح بخاری جلد نمبر 16۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا، یعنی اے اللہ ہمارے شام کے ملک میں برکت دے، یا اللہ ہمارے یمن کے ملک میں برکت دے۔ برکت کہاں پر ہے؟ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، شام کے ملک کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کا نشانہ، ان دہشت گردوں کا نشانہ شام کا ملک ہے۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ یمن میں برکت دے، ان دہشت گردوں کا نشانہ یمن ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں۔ صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کیا کہ یہ بھی فرمائیے کہ ہمارے ملک نجد میں برکت دے۔ نجد میں صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ملک نجد کے لیے بھی دعا کریں، یعنی سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب نجد ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً تیسری مرتبہ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہاں تو زلزلے آئیں گے، فتنے پیدا ہوں گے، نیز وہاں شیطان کا سینگ نمودار ہوگا۔ دیکھا دوسری حدیثوں میں کیا کہا تھا کہ مشرق کی طرف سے شیطان کا سینگ آئے گا، یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نجد سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا، فتنے یہاں سے نکلیں گے۔ یہ وہ فتنے ہیں جو یہاں سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلتے ہیں۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں شام کے لیے، رسول اللہ دعا کر رہے ہیں یمن کے لیے۔ شام اور یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھیں کہ کیا حالات ان کے اوپر گزر رہے ہیں، شامیوں کے اوپر اور یمنیوں کے اوپر، اور فتنے کہاں سے جا رہے ہیں، اور ان فتنہ گروں کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں بتا دی گئی ان کی۔ اچھا، اب ایک حدیث اور میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا معاملہ اور بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی جلد 16، پارہ نمبر 21، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 50 ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ نوجوان، کم عمر اور کم عقل لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پوری مخلوق کے کلاموں سے افضل کلام یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے، اس سے سند و دلیل پیش کریں گے، مگر دراصل اسلام سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار کے جانور سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے۔ نور ایمان ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، زبان پر اللہ اللہ، اسلام اسلام، مگر دل میں کفر و بددیانتی۔ تم لوگ انہیں جہاں دیکھنا قتل کرنا، جو شخص بھی انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن بڑا ثواب حاصل کرے گا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا فیصلہ کن حدیث ہے، راوی بھی اس کے علی علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں نوجوان ہوں گے، کم عقل ہوں گے، قرآن بہت پڑھتے ہوں گے،
حدیثیں بہت پڑھتے ہوں گے، مگر اسلام اللہ اللہ اسلام اسلام کرتے ہوں گے، مگر ان کے دل میں اسلام نہیں ہوگا، ان کے دل میں کفر ہوگا، بددیانتی ہوگی، ایمان نہیں ہوگا ان کے دل میں. یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے. تم جہاں پر بھی ان کو دیکھو قتل کرو. اب ان کا قتل کرنا، یہ طالبان، یہ داعش، یہ القاعدہ، یہ سپاہ صحابہ، یہ لشکر جنگوی، یہ لشکر طیبہ، یہ جتنے بھی جیش محمد، یہ دہشت گرد تنظیمیں جتنی بھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں دہشت گرد تنظیمیں. ان کو دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی داڑیاں دیکھیں، ان کے پائنچے دیکھیں، ان کے تہبند اٹھے ہوئے دیکھیں، ان کے سر منڈے ہوئے دیکھیں، ان کی گھنی داڑیاں دیکھیں، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا حدیث پڑھنا، ان کا نمازیں پڑھنا. اور کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں کہ دل میں نہ اللہ ہوگا نہ اسلام ہوگا. زبان پر اللہ ہوگا، زبان پر اسلام ہوگا، زبان پہ قرآن ہوگا، زبان پر حدیث ہوگی، مگر دل میں ان کے نہیں ہوگا. تو یہ ساری روایات حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ سب صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، اور ان سب کی میں پکچر بنا کر ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی. یہ خارجیوں کی نسل سے ہیں، یہ خارجیوں کی نسل سے ہیں، یہ اس شخص کی نسل سے ہیں جس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، انہیں عدل اور انصاف نہ کرنے والا کہا. پھر اس کی نسل چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. جنگ نہرواں میں یہ لوگ مارے گئے، ان کی اکثریت ماری گئی، چند ایک زندہ بچ گئے تھے، لیکن ان کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی. اور آج آپ دیکھیں کہ مشرق کے علاقے میں، نجد کے علاقے میں، اور یہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، مگر قرآن اور حدیث ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. ان کی نشانیاں آپ کو بتا دیں کہ یہ خود بھی موٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کی داڑیاں بھی گھنی ہوتی ہیں، ان کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پائنچے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. آپ ان سب کو ملا کر جب پڑھیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ان دہشت گردوں کی، جو موجودہ زمانے کے دہشت گرد ہیں، یہ علیہ السلام نے کہا نا کہ آخری زمانے میں یہ لوگ، اور ہیں بھی نوجوان سارے. تو یہ ان سب حدیثوں کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں اپنے سامنے رکھ کے، تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ دین اسلام سے خارج ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کی روشنی میں، صحیح بخاری کی ان حدیثوں کی روشنی میں، یہ سب لوگ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا قتل کرنا ثواب ہے. تو میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.